بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا، صاحب اولاد ہونے کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، ایک 60 سالہ شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور کہا کہ میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں لیکن ممکن نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، 3 دن تک نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرو اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ختم کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑے بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ تیسری رات اپنی بیوی سے مجامعت کرو، بإذن خدا صحیح و سالم فرزند کے باپ بنو گے۔ راوی کہتا ہے، اس شخص نے ایسا ہی کیا، ابھی سال بھی نہ ہوا تھا کہ وہ صاحب اولاد ہو گیا۔ اور دوسری جگہ آیا ہے، ہشام کا ایک دربان بہت مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی ایسی دعا بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم صاحب اولاد ہو جاؤ؟ دربان نے کہا، جی ہاں ضرور میرے مولا۔ امام نے فرمایا، روزانہ صبح اور عصر کے وقت 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ اور 9 مرتبہ خدا کی تسبیح سبحان اللہ کرو، اور 10ویں تسبیح کو استغفار پر ختم کر کے کہو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ دربان نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کثیر اولاد عطا کی۔ راوی کہتا ہے، میں اور میری بیوی نے بھی اس روایت پر عمل کیا اور صاحب اولاد ہو گئے۔ میں نے اور بھی بہت سے بے اولاد افراد کو اس کے بارے میں بتایا۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ 2 انگوٹھیاں جن میں فیروزہ کا نگینہ ہو اور اس پر آیہ کریمہ کنندہ ہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میاں بیوی دونوں انہیں اپنے ہاتھ میں پہنے اور انہیں نجس ہونے سے بچائیں۔ نتیجہ ملنے تک مذکورہ دونوں روایات، خاص طور پر دوسری روایت پر عمل کرتے رہیں۔